بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اور 2 رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نفلی طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو یا وہ حج کا طواف ہو، 2 رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اس 2 رکعت نماز کے لیے جو افضل ترین جگہ ہے وہ ہے مقام ابراہیم کے پاس ادا کرنا، اور وہاں بھیڑ کی وجہ سے اگر ممکن نہ ہو تو پورے حرم میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے جو ہر طواف کے بعد پڑھی جائے گی۔ کوئی شخص اگر چند طواف کر لیتا ہے، 2 یا 4 طواف کرتا ہے اور وہ 2 رکعت نماز ہر طواف کی بعد میں اکٹھا پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کو مکمل کرنے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز طواف کی ادا کی جائے۔ طواف مکمل ہو جانے کے بعد اگر سعی کرنی ہے کہ وہ عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے تو اس کو پھر سے ایک بار حجر اسود کا بوسہ یا استلام کرنا ہوگا۔ بوسہ کہتے ہیں وہاں جا کر اس پر ہونٹ رکھ کر بوسہ دینا، اور بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو کسی لکڑی کو اس پر لگا کر کے اس کو بوسہ دینا، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف رک کر کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو حجر اسود کی طرف کرنا اور پھر ان دونوں انگلیوں کو بوسہ دینا، پھر سعی کی جائے گی۔ طواف بیت اللہ کا نفلی بھی ہوتا ہے، لیکن صفا اور مروہ کی جو سعی ہے وہ نفلی نہیں ہوا کرتی، وہ یا تو عمرے میں کی جاتی ہے سعی، یا حج میں طواف زیارت کے بعد سعی کو کیا جاتا ہے، اور طواف نفلی بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنا ممکن ہو نفلی طواف کیجیے۔ صفا اور مروہ کی سعی کو صفا سے شروع کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جب ذکر فرمایا ان الصفا والمروہ تو پہلے صفا کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، ایسے ہی سعی کو جب شروع کیا جائے گا تو وہ صفا سے شروع کیا جائے گا، اور مروہ پر 7واں چکر پورا ہوگا۔ اور سعی کرتے وقت جب سعی کو شروع کیا جائے تو صفا پر اللہ کی تحمید، تہلیل اور درود، اور اس کے بعد خوب دعائیں مانگی جائے، اور پھر مروہ پر جب پہنچے تو وہاں پر بھی بیت اللہ کی طرف کو رک کر کے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی تحمید کرنی ہے، درود بھیجنی ہے، تہلیل کرنی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے، کیونکہ حمد و ثنا کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور 7 چکر اسی طریقے سے مکمل کیے جائیں گے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے، اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے، اور وادی کے اندر تیز دوڑنا ہے۔ وادی کا مطلب ہے کہ جہاں پر صفا ختم ہوئی پہاڑی، وہاں سے لے کر کے اور جہاں پر مروہ شروع ہوتی ہے وہ وادی کا حصہ کہلاتا ہے، جہاں پر لائٹیں ہری بتیاں سعودی حکومت نے لگا رکھی ہے، اس کے اندر تھوڑا دوڑ کر کے چلنا ہے۔ یہ سعی کرنے کا طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔